अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ताज़ा सियासी अपडेट लेके आपके सामने हाजिर है सरदार औरंगज़ेब। सामीन, इमरान खान अपने सियासी सफ़र में अपने सियासी सफ़र के इंतहाई मुश्किल दौर में दाखिल हो रहे हैं। बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूँ कि इमरान खान अपने सियासी सफ़र के इंतहाई मुश्किल दौर में दाखिल हो रहे हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा। फिर दोहरा रहा हूँ कि इमरान खान अपने सियासी सफ़र के इंतहाई मुश्किल दौर में दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त इमरान खान के पास ना तो अक्सरियत है और ना वो इस एतमाद के साथ बैठे हुए हैं जिस एतमाद के साथ वो इक़्तिदार में तशरीफ़ लाए थे। इस वक्त उनके दोनों हाथ खाली हैं और यूँ लगता है कि जैसे मुसाफिर दोनों हाथ झाड़ कर अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होना चाहता है, इसी तरह इमरान खान नए इलेक्शन की तैयारियों और नए इलेक्शन की सोच बोझ में मसरूफ़ हो गए हैं, जिसका पैगाम उन्होंने असद उमर के ज़रिए आवाम को, अपनी जमात को, इस्टेब्लिशमेंट को और अपोजिशन सबको पहुंचा दिया है। अब इसे कोई किस तरह से लेता है ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। इमरान खान, जिसे लोग जानते हैं कि वो किन आदात का मालिक है, वो इस बात को बखूबी समझते होंगे कि इमरान खान ने ये बात असद उमर से क्यों कहलवाई है। तो सामीन, इससे कबल इस मुल्क में जमाली साहब भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। चौधरी शुजात साहब निगरान वज़ीर आज़म आए, उसके बाद चौधरी और शौकत अज़ीज़ साहब तशरीफ़ लाए, इसके बाद पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब तशरीफ़ लाए, वो भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। इसके बाद राजा परवेज़ अशरफ मुख्तसर सी मुद्दत के लिए उनकी जगह पर आए, फिर इंतखाबात हुए, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, उन्हें भी अपनी मुद्दत पूरी ना करने दी गई और फिर थोड़ी सी मुद्दत शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पूरी की और फिर उसके बाद अब इमरान खान तशरीफ़ लाए हैं और लगता ये है कि इनकी भी मुद्दत पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये तो यूँ लग रहा है कि जिस शाख पर बैठे हैं उसको खुद ही इनकी जमात वाले काट रहे हैं, तो इनका जाना तो यूँ ही लगता है कि सुबह गया या शाम गया, बस जाना ठहर गया है। बस हाँ, ये हो सकता है कि कोई मौजज़ा हो जाए, क्योंकि इस मुल्क में मौजज़े होते रहते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए तो इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी कर लें तो शायद ये मुमकिन है। मैं कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकली अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हमेशा यहाँ रहती है। कोई भी प्रेडिक्शंस हो नहीं सकती, क्योंकि स्मूथली निज़ाम नहीं चल रहा ना चल रहा होता है और ना चलता है। इमरान साहब कहते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा। क्या इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, उनके लिए इतना आसान नहीं है असम्बलियाँ तोड़ना। मुल्क के इर्द गिर्द के हालात, हिंदुस्तान के हालात, अफ़गानिस्तान के हालात, अमेरिका की फ़ौजों की वहाँ से वापसी, तालिबान के हालात और तालिबान की मजबूती और तालिबान के मुखालिफ लोगों पर इस वक्त अफ़गानिस्तान में हमलों का शुरू होना और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और ऐसे ही कई मसाइल, अंदरूनी माशी मसाइल, जो ये साबित करते हैं कि इस कदर आसानी से इमरान खान ना तो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं और ना ही उन्हें तोड़ने दी जाएंगी। मेरे दोस्तों, सामीन और प्यारे भाइयों, जुनेजो साहब अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, जुमाली साहब अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, गिलानी साहब अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने मुख्तसर मुद्दत के लिए गिलानी के बाद टाइम लगाया, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, वो अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके और बाकी बचा कुचा वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लगाया। और अब
جب عمران خان کے 2-3 سال گزر گئے ہیں اور ان کے پاؤں کے تلے سے زمین سرکتی جا رہی ہے، میں نے پچھلی کچھ ویڈیو میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم شاید عمران خان کا وہ نہ بگاڑ سکے جو نقصان ان کو جہانگیر ترین پہنچا سکتا ہے۔ اور عمران خان کے، اب تو یہ بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کے اتحادی شاید اسے وہ نقصان نہ پہنچا سکیں جو نقصان اسے جہانگیر ترین پہنچا سکتے ہیں اور شاید پہنچائیں گے۔ تو یہ بات دوستو ساتھیوں سچ ثابت ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین اب عمران خان کے لیے ان کی واپسی کے سفر کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔ گھر کے بھیدی نے کہا تھا اور گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی لنکا ڈھانے کا پروگرام بنا ہی لیا ہے، اور اگر انہوں نے نہیں بنایا نا تو عمران خان خود ہی اس کام کے لیے کافی ہیں، وہ خود ہی اپنی لنکا ڈھانے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اب عمران خان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا جا رہا ہے اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ٹکٹیں دینے میں غلطیاں ہوئیں، وزیر لگانے میں غلطیاں ہوئیں۔ نہیں عمران خان صاحب، میں کہتا ہوں کہ آپ سے تو بیوروکریٹ لگانے میں بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ آپ نے چن چن کر وہ بیوروکریٹ لگائے جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتوں کے ہمدرد لوگ تھے۔ اب کیونکہ آپ مشکل میں پھنس گئے ہیں تو آپ کو شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا ہے۔ تو ناظرین، عملی طور پر عمران خان صاحب اس وقت اکثریت سے محروم نظر آ رہے ہیں۔ کوئی معجزہ ہی ہے کہ وہ ان کو بچا لے۔ اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسمبلیاں توڑنے کا عمل اور نئے انتخابات کے حالات ایک دم سے اور اچانک پیدا ہو جائیں گے؟ جی ہاں، ایک دم سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے سٹیج بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایک دم سے یوں پیدا ہو سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک جذباتی کیفیت کے مالک انسان ہیں، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ تو ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے بھی 2 مرتبہ اپنی مدت پوری نہ کی، نواز شریف صاحب نے 3 مرتبہ اپنی مدت پوری نہ کی، اور اب گیلانی صاحب اور پرویز اشرف صاحب کے بعد گیلانی صاحب اور پھر دوبارہ تیسری بار نواز شریف صاحب کے بعد اب لگ یوں رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی مدت پوری کرنے کا خواب شاید ادھورا ہی رہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو کہ وہ اپنی مدت پوری نہ کریں، کیونکہ ہمیں ان کی مدت پوری کرنے سے نہ تو کوئی خاص فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان ہے۔ اب دوسری طرف اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ کیا اپوزیشن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اور ان ہاؤس تبدیلی آ جائے تو کوئی تحریک عدم اعتماد ان پر لا سکتی ہے؟ تو میرے دوستو ساتھیوں، اس وقت اس لیے یہ مشکل ہے تھوڑا سا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اقتدار کی کرسی کو خالی دیکھ کر ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ جھپٹ لے اس پر۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا سکے، لیکن اگر لائی گئی تو بڑا آئیڈیل وقت ہے، اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جہانگیر ترین کے تمام لوگ اس وقت عمران خان کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں، وقت سے پہلے انتخابات کا اعلان یہ بھی ممکن ہے۔ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان کی واپسی کا سفر اب شروع ہو چکا ہے؟ تو ناظرین کرام، جی ہاں، اگر کچھ بھی نہ ہو تو آدھی سے زائد مدت پوری کرنے کے بعد اب ان کا سفر واپسی کا شروع ہو ہی چکا ہے، اور یہ خبر بھی 50-50 درست ہے کہ عمران خان اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، اس لیے کہ
ان کی مدت پوری ہونے کے امکانات 100 میں سے شاید 25% رہ گئے ہیں. 75% ایسا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرنے پائیں. اب ذرا سا پیچھے اگر چلے جائیں تو ناظرین کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جو شور اور تنتنا اور جس نے اصل میں عمران خان کی جڑوں کو ہلا دیا، اس پی ڈی ایم سے اگر کسی شخص نے یا کسی جماعت نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے تو وہ شخص آصف علی زرداری ہیں اور وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اپنا راستہ اقتدار کی جانب تقریباً سیدھا کر چکی ہے. اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا. لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا تنہا پیپلز پارٹی اقتدار کا یہ سفر طے کر پائے گی؟ یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی قوت کا توڑ ابھی تک نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے. اس لیے جب تک پاکستان مسلم لیگ نون ایک قوت کی صورت میں پنجاب میں موجود ہے تو پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہی رہے گا، اور دوسری سیاسی جماعتوں اور دوسرے لوگوں کے خواب اقتدار حاصل کرنے کے اتنی جلدی شرمندہ تعبیر نہ ہو پائیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حیثیت ہے، جو قوت ہے ان کے پاس، اس کو نظر انداز کرنے والے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے. کیونکہ ناظرین آپ یہ خوب جانتے ہیں کہ اقتدار کا راستہ پنجاب سے ہو کر جاتا ہے، اور پنجاب میں اس وقت شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز جیسے میاں فیملی کے 3 مضبوط ترین لوگ موجود ہیں. اگرچہ لوگ اس بات کو شوشے کی طرح چھوڑ رہے ہیں کہ مریم کے اپنے چچا کے ساتھ اختلافات ہیں، ہر صورت ایسا ہے کچھ نہیں ہے، اندر سے پی ایم ایل این ایک ہے. دیکھتے ہیں چند روز بعد کیا ہوگا. آنے والے چند روز انتہائی اہم ہوں گے عمران خان اور اپوزیشن دونوں کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel